اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ حقیقتاً آپ دیکھیں تو قرآن مجید آل محمد علیہ السلام کی شان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور انسان اگر قرآن کی آیات کو خاص کر جو لوگ پورے سال قرآن نہیں پڑھتے ہیں لیکن کم از کم رمضان کا ایک دور آتا ہے جس میں بڑی محبت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ان کے فتوے پہ زیادہ عمل کیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو برباد کیا ہے، تو انہی کی باتوں کے اوپر زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ صاحب ایک جنب غفیر لگا رہتا ہے، ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، اور بڑے شوق سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس مسجد کے اندر سب سے زیادہ رش رہتا ہے جہاں کے اوپر جلدی پارے ختم ہو جائے۔ پڑھنا کمال نہیں ہے، ختم ہونا کمال ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال ہے۔ پڑھنا کمال نہیں ہے، ختم ہونا مقصد ہے کہ جتنی جلدی ختم ہو جائے تاکہ ہم بریوس ذمہ ہو جائے۔ ہر وہ مسجد جس کے اندر 5 پارے پڑھے جا رہے ہیں ایک دن کے اندر، ہر وہ مسجد جس کے اندر 6 پارے روز پڑھے جا رہے ہیں، ایک جنب غفیر، ایک بھیڑ لگی ہے صاحب، ایک مجمع کثیر لگا ہوا ہے۔ کیا صاحب؟ وہ تراویح ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، اور بڑی محبت سے جھوم جھوم کے پڑھا جاتا ہے، اور سب لوگ اپنا پڑھ بھی رہے ہیں۔ پڑھنا کس کو ہے؟ سننا ہے۔ سنتے بھی کم ہے، اسی لیے تو سن سن کے سنی ہو گئے ہیں، تو سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے صاحب یہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں جو کہا حلال، وہ تا قیامت حلال رہے گا، اور پیغمبر نے جو کہہ دیا حرام، تا قیامت حرام رہے گا۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جب لوگوں نے جس کو بنایا اس کے دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا لفظ تراویح کا، لیکن جب مولا علی ظاہری طور پر اقتدار کے اوپر آئے، اور سب سے پہلا خطبہ جو مولا نے جو دیا ہے مسجد کوفہ کے اندر، اس خطبے کے اندر پہلی فرصت میں کہا کہ تراویح حرام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تراویح جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، مناقب شہر آشوب اس کی یہ روایت ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تراویح حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ امام نے دیا، جب یہ خطبہ کہا، تو جتنے ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے جلوس نکالا، اور نکالنے کے بعد پورے کوفے کے اندر ٹہل ٹہل کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی پرانی پرمپرا جو تھی اس کو علی نے ختم کر دیا۔ مولا کائنات نے دوسرا خطبہ دیا، خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے، جو نبی نے کہا ہے حلال وہ تا قیامت حلال رہے گا، نبی نے جو کہا ہے حرام وہ تا قیامت حرام رہے گا۔ ہم کو کوئی ایسی تاریخ دکھاؤ کہ نبی نے تراویح پڑھی ہو یا نبی نے تراویح کو ترجیح دیا ہو۔ اس لیے تم نے اسلام کے اندر رد و بدل کیا، اسلام کے اندر کسی کو رد و بدل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو جو چیزیں خلیفہ دوم نے شدت کے ساتھ نافذ کی تھی، مسلمان اس کو بڑی محبت سے پڑھ رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے
کہ جس جس چیز کو نبی نے منع کیا تھا ان تمام چیزوں کو مسلمان بہت شدت کے ساتھ عمل میں لے آ رہا ہے. وہ محبت میں نہیں لا رہا ہے، وہ ضد میں لا رہا ہے. صلوات بھیجے محمد وال، محبت میں نہیں لا رہا ہے بلکہ وہ ضد میں لا رہا ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر غدیر میں اعلان ہوا تھا، غدیر کے اندر ایک جملہ کہا گیا تھا جس کو نبی نے بڑی محبت سے دہرایا بھی. ارشاد فرمایا حیا علی خیر العمل. جب یہ حیا علی خیر العمل کی صدا گونجی تھی تو اس وقت جو ہے کچھ لوگ نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ دیکھیے ابو ذر نے اذان کے اندر زیادتی کر دی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا پورے کرۂ ارض کے اوپر ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. پورے کرۂ ارض کے اوپر ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. نبی نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. اس کا مطلب کہ حیا علی خیر العمل کا وجود یہ جناب والا جو ہے 18 ذی الحجہ سے چلا اور وہ سلسلہ قائم ہے چونکہ نبی کے دور میں ہوا تھا. اب اس کی ضد میں کہا کہ ہم سوئیں گے، آپ کہیے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. صلوات بھیجے محمد معلوم ہے. آپ جو ہے ضد میں کہیے کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے. تو حیا علی خیر العمل نبی کے دور میں رائج ہوا، الصلاۃ خیر من النوم امتی کے دور میں چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے ایک طبقہ ہے سیدھے سیدھے اس بات کو مانتا ہے کہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی ہم خود بخود آئے ہیں دنیا کے اندر، خود بخود چلے جائیں گے. اور نبی معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ مٹی میں مل گئے. اب نبی سے واسطہ کیا رہ گیا اور نبی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر یہ مسئلہ ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تو یہ سلسلہ اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ نبی زندہ ہے یا نبی مردہ ہے، نبی مٹی میں مل گئے یا نبی حیات میں ہے. تو کسی کے گھر میں نہ دیکھو کہ نبی زندہ ہے، کہیں شاہراہ پہ نہ دیکھو کہ نبی زندہ ہے، کہیں مارکیٹ میں نہ دیکھو کہ نبی زندہ ہے. جتنی اذانیں ہو، چاہے 3 عدد ہو چاہے 5 عدد ہو، ہر اذان کے اندر اللہ کے گھر سے ایک جملہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تھے نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ رسول ہے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد زندہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد بھی. تو یہ کہنا کہ جو ہے نبی زندہ ہے. اچھا یہ آپ تصور نہ کیجئے گا کہ صاحب پورا امام بارگاہ بھری ہو تو ہم ہی پڑھیں گے. ہمیں جو پڑھنا ہے 2 لوگ ہوں گے تب بھی پڑھیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل. بس تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ چلتے رہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا جناب والا، یہ جو سلسلہ آج سے آپ کی بستی میں بحمد اللہ شروع ہو رہا ہے، جس کی پہلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملے کے ذریعے سے شروع کر رہا ہوں اور بچوں کے علم اضافے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. یہ ایک سلسلہ تھا جو چلا. دیکھیے ہوا کیا تھا، جب نبی دین لے آئے، نبی اسلام لے آئے، آپ ہماری طرف متوجہ رہے، وہ محکمہ آتا رہے گا، آدھا خاندان ہمارا اس محکمے میں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو ان کا کام ہے اپنا کرنا، ہمارا کام ہے اپنا کرنا. تو بہرحال عزیزان گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اسلام لے آئے، نبی دین لے کے آئے، نبی پیغام لے کے آئے، تو بہت سے لوگ محبت میں مسلمان ہوئے. غور کیجئے کہ میرے جملوں کو میں کیا عرض کر رہا ہوں. بہت سے لوگ نبی کی محبت میں مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، ایک تو ہوتا ہے کہ عقیدتاً نبی کے اخلاق کو ہم نے دیکھا، نبی کے کردار کو ہم نے دیکھا، نبی کے علم کو ہم نے دیکھا، نبی کے جلال کو ہم نے دیکھا، نبی کی صلاحیت کو ہم نے دیکھا، تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کہا. کچھ لوگوں نے یوں ہی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کے دلوں سے ان کے بزرگوں کی محبت نہیں گئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے دلوں سے ان کے بزرگوں کی محبت نہیں گئی. وہ اس چیز کو رکھے رہے، سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا.
عالم یہ آیا کہ جناب والا وہ دور آیا جسے کہا جاتا ہے ابو سفیانہ دور. صلوات بھیجے محمد وآلہ. اب جب دو دور آیا جسے کہا جاتا ہے ابو سفیانیہ دور، اس کے دور میں معاویہ کا بھی وجود ہوا. تو معاویہ بھی تھا اور ابو سفیان بھی تھا. ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ 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 ہم ہی لوگ نہیں ہیں. تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھیے، پہلے سب شیعہ تھے. جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا. جو ابو سفیان سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ تھا. جو معاویہ سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا. اور یہ لفظ شیعہ آہستہ آہستہ خلافت ثالثہ تک چلا، اور خلافت ثالثہ کے بعد یہ لفظ شیعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ لفظ شیعہ صرف مخصوص ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ قد غلب حوض الاسم علی میت واللہ علی ابن ابی طالب و اولاد ہی. یہ نام صادق آ گیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام صادق آ گیا ان لوگوں کے اوپر جو علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں. یہ لفظ شیعہ پھر انہی لوگوں سے مخصوص ہو گیا. لیکن لفظ مسلمان یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے محبت تھی وہ علی محبت رسول سے وہ باقی رہی، اور جنہوں نے ظاہراً صرف دکھایا تھا وہ ایک سلسلہ چلا. وہیں سے یہ وہابیت کا سلسلہ چلا. صلوات بھیجے محمد وآلہ. وہیں سے یہ وہابیت کا سلسلہ چلا، اور جو ہے انہی کی نسلوں میں جناب والا وہ آئے جنہیں آل سعود کہا جاتا ہے. لعنت اللہ علی والدہ وعلی امہ وعلی خالہ، یعنی ان کے پورے پریوار کے اوپر لعنت ہو. تو ان لوگوں کے دور میں یہ سلسلہ آل سعود کا آیا. چونکہ آل سعود کی جو نسلیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ معاویہ کی اولادوں سے ہے، ان کا تعلق جو ہے ابو سفیان کی اولادوں سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے ظاہراً محبت کی تھی تو لامحالہ ان کو محبت کرنا ہی نہیں ہے. اور جنہوں نے حقیقتاً نبی سے محبت کی انہوں نے اولاد نبی کا احترام کیا. اور جن لوگوں نے ظاہراً محبت کی، نبی کے جانے کے بعد یہ سلسلہ دو حصوں میں بٹ گیا. ایک حصہ آ گیا جناب والا آل سعود والا، اور ایک آیا جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں وہ اعلیٰ سلسلہ چلا. جو پہلے بھی محبت کرتے تھے آج بھی محبت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک محبت کرتے رہیں گے. اس کے اپوزٹ میں جو ان کی اولادیں تھیں ان کا بھی سلسلہ چلا اور آج بھی قائم ہے اور سلسلہ چل رہا ہے. یاد رکھیے گا، جب تک مد مقابل ظالم نہ ہو مظلوم کا سلسلہ حل نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد میں. اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو. تو مسئلہ یہ ہے، اور یہ سلسلہ جناب والا چلتا رہا، اور چلتے چلتے انہوں نے سب سے پہلے ایک شگوفہ چھوڑا کہ جہاں جہاں کے اوپر ان کے مقبرے ہیں، جہاں جہاں کے اوپر ان کی قبریں ہیں، جہاں جہاں ان کا مقبرہ بنا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو آل سعود نے پہلی فرصت کے اندر ہمارے ائمہ کے جو مزار بنے تھے بقیع کے اندر، خاص کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان تمام روزوں کو انہوں نے مسمار کیا، ڈھا دیا، اس کو گرا دیا. اور صرف یہی نہیں کیا، جو لوگ پہلے سعودی عربیہ کے اندر رہتے تھے یا ابھی رہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف یہی چیز نہیں کیا، جو مولا علی کا جو گھر تھا اس گھر کو بھی انہوں نے ختم کیا. وہاں کے اوپر بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں. یعنی ان کے مقبرے کو بھی ختم کیا، ان کے روضوں کو ختم کیا، ان کے گھر کو بھی ختم کیا. یہ کیا تھا؟ یہ بغض آل محمد تھا اور کوئی نہیں تھا. یہ بغض آل محمد تھا جو ان کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا، اور اس کو یہ نکالتے چلے آ رہے ہیں. اب اسی کے جو نسلیں ہیں وہ صاحب یہ کہتی ہیں کہ ارے اب وہ ایک دور تھا، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور میری بات کو توجہ سے سنیے گا. مجلس کا مطلب ہے کہ بیٹھ کے سنا جائے. افسوس ہمیں اس مقام کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب ہمارے یہاں مولانا لوگ اور سید بھی اپنے آپ کو کہو، سر کے اوپر امامہ بھی کالا پہنو، اور اس کے بعد یہ بھی کہو کہ علی بھی حق پہ تھے اور معاویہ بھی حق کے اوپر تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں مطلب آپ
دیکھتے ہوں گے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یاد رکھیے گا، ہے انہی کی نسلیں، ظاہراً شیعہ ہیں، صلوات بھیجے محمد ہے، انہی کی نسلیں، چونکہ باقاعدہ طور پر تحقیق کی گئی ہے، جو یہ ملا فتویٰ دیتا ہے اور جمعے کے دن جمعہ پڑھا کے خطبہ دیتا ہے اور باقاعدگی طور پر وہ کہتا ہے کہ صاحب معاویہ بھی حق پہ تھا اور علی بھی حق پہ تھے، تو اگر علی اور معاویہ دونوں برابر تھے تو نجاست اور طہارت کا میٹر ہی کیا ہے؟ پھر نجاست اور طہارت کا معاملہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ جو ہے غلط باتیں کہیں جاتی ہیں، وہ بھی حق کے اوپر تھا۔ اچھا اگر تم اتنے پڑھے لکھے ہو کہ معاویہ بھی حق کے اوپر تھا تو ایک آیت ہمیں دکھا دو قرآن کی جہاں کے اوپر اللہ نے اس کے حق کے اوپر گفتگو کی ہو۔ لیکن جہاں تک مولا علی کی بات ہے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ اور رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے حق کے ذریعے سے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کسی کا ذریعہ بنایا ہے جسے حق کہا جاتا ہے، اور حق کے لیے صرف ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمین اور آسمان جو پیدا ہوئی ہے کسی اور کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوئی، علی کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ کتنے نمک حرام ہو تم، آسمان سے پانی بھی لیتے ہو، زمین کا کھانا بھی کھاتے ہو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہیں ایک روایت یا علی ایک روایت بھی کہیں ایک آیت آپ ہمیں دکھا دیں کہ حق کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ صاحب فلاں کی شان میں یہ آیت ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ صفین کے اندر، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں، جنگ صفین کے اندر ایک جنب غفیر لگا ہوا تھا، بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ اس مجمع کے اندر جو ہے جناب والا ایک بہت ہی خطرناک شخص تھا جس کا نام ہے عمرو عاص۔ تو جب بار بار ہو رہا تھا کہ آؤ لڑنے کے لیے، آؤ لڑنے کے لیے، تو اس سے معاویہ کہتا ہے کہ عمرو عاص تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو عمرو عاص کہتا ہے تم ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ عمرو عاص کہتا ہے کہ تم ہی چلے جاؤ، بہت بڑے بہادر ہو۔ کہا تمہیں پتہ نہیں جب علی کی تلوار چلتی کوئی بچتا نہیں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جب علی کی تلوار چلتی ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے، اور میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے کہ علی کی تلوار ہمیں قتل کر دے گی۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو میں جاتا ہوں۔ تھا بہت ہوشیار، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دور حاضر کے مطابق گریہ منتری تھا۔ صلوات بھیجے محمد ٹھیک ہے، تو بہت بڑا ہوشیار تھا، جو سمجھ گئے میری طرف سے سبحان اللہ۔ تو بہت بڑا ہوشیار تھا، بہت چالاک تھا۔ کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ جو ہے جنگ ہو رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ زنداشا پہنتے ہیں جسے جبہ کہا جاتا ہے، اور اپنے سر کے اوپر ایک رومال رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک رسی رکھ کے رہتے ہیں تاکہ ان کا رومال اڑنے نہ پائے، ان کا ایک فیشن ہے۔ اب وہ آیا اور آنے کے بعد لڑنا شروع کیا۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ اب علی کی تلوار چلنے والی ہے۔ جیسے دیکھا کہ اب علی کی تلوار چلنے والی ہے تو یہ گھوڑے سے اودھے منہ زمین کے اوپر گر گیا، اور جب اودھے منہ زمین کے اوپر گرا تو جب علی نے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسے حالات ہو گئے تھے کہ علی نے جملہ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ کہہ کے علی نے چہرہ گھما لیا، اور جیسے ہی علی نے چہرہ گھمایا یہ فوراً بھاگ گیا۔ میں بھاگنے میں ان کے آبا و اجداد ماہر تھے، یہ فوراً جناب والا بھاگ گیا۔ اور جب بھاگ گیا تو جب لوٹ کے آیا وہاں تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیسے بچ کے چلے آئے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم کیسے بچ کے چلے آئے؟ اس لیے کہ جب علی کی تلوار چلتی ہے
تو کوئی بچ کے نہیں آتا. کہا تمہیں معلوم نہیں میرا نام ہے عمرو عاص. میں نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ علی نے چہرہ گھما لیا, میں بھاگ آیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, اس کا ایک راز ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ, تقریباً روایت یہ لکھتی ہے کہ تقریباً 1,00,000 لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد دوسری پارٹی کے اندر چلے گئے, رد و بدل ہو گئے, دوسرے محکمے کے اندر چلے گئے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دوسری منزل میں چلے گئے تو وہ محبتیں دھیرے دھیرے قائم رہی. تو آج اگر ان کی مخالفت ہو رہی آل محمد کی تو تعجب نہ کیجئے گا, اور یہ بھی ساتھ ساتھ نہ کہیے کہ صاحب یہ تو شیعہ ہے اور اس کے بعد بھی یہ باتیں ایسے کرتی ہیں. شیعہ ہونا صرف کمال کی بات نہیں ہے, شیعہ گھر میں پیدا ہونا صرف کمال کی بات نہیں ہے, محبت اہل بیت ہونا یہ کمال کی بات ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ ایک سلسلہ چلتا چلا آیا اور آتے آتے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آدمی کہتا ہے ارے صاحب یہ اپنے برادری کے ہیں اور اپنے چاہنے والے ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, کیسے یہ جو ہے آل محمد کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. میاں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ طہارت اور نجاست کا ہوتا ہے. جہاں نسلیں پاک ہوتی ہیں وہاں آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے, اور جہاں نسلیں ناپاک ہوتی ہیں وہاں بغض آل محمد بھرا رہتا ہے. تو صرف خوش نہ ہوئیے کہ صاحب شیعہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ذرا اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ ایک پوری تاریخ ہے, ایک پورا سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا, تو اس میں تعجب کی بات نہیں, میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور اس کو آپ توجہ سے سنیے. رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ان کے خاص چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور جناب امیر, یہ سب کے ساتھ ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں. اس جگہ سے گزرے سیریا کے جہاں کے اوپر, اس مقام سے گزرے جہاں کے اوپر اصحاب کہف رہا کرتے تھے. یعنی اس غار سے گزرے جہاں کے اوپر اصحاب کہف رہا کرتے تھے. نبی نے تھوڑی دور پہلے سب کو روک دیا, روکنے کے بعد ارشاد فرمایا اب تم لوگ باری باری جاؤ, اس غار کے اندر اصحاب کہف رہتے ہیں, اور جانے کے بعد ہمارا سلام پہنچاؤ. ایک ایک کر کے گیا اور جانے کے بعد سلام تو پہنچایا لیکن جواب سلام نہ ملا. باری باری سب گئے, سلام کیا, واپس آ گئے, سلام کیا, واپس آئے. آخر میں مولا کائنات بچے. اب جب مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد علی نے سلام کیا تو ادھر سے جواب سلام آیا. اب جب جواب سلام آیا تو مولا علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس سے پہلے اتنے لوگ آئے مسلمان, سب نے سلام کیا, تم نے جواب سلام نہیں دیا. تو وہاں سے آواز آئی کہ آپ جانتے ہیں یا علی آپ کو خوب علم ہے, ہم لوگ جواب سلام صرف اس کو دیتے ہیں جو نبی ہوتا ہے یا وصی نبی ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم اسے صرف جواب سلام دیتے ہیں جو نبی ہوتا ہے یا وصی نبی ہوتا ہے. عزیزان گرامی, ان کے لیے ہے کلبہم باسطم ذرائع بالوسید. اپنے دہانے کے اوپر وہ کتے جو تھے اپنے پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے. افسوس تو اسی بات کا ہے, کتے کی یہ صفات ہوتی ہے کہ اجنبی کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے, لیکن جب ادھر سے گزرے تو وہ خاموش رہا. خاموش رہ کے وہ صاحب جنت ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور تو علی کے خلاف بول کے جہنم میں چلا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا, بہت جلدی جلدی باتیں میں آپ کی خدمت میں بہت اہم عرض کروں گا, غور کیجئے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ لوگ نہیں چاہتے لیکن وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ لوگ چاہتے ہیں.
اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا معاملہ کیا ہے جناب والا؟ روایت بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ. جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، عرفت ربی بفقد العزائم. میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. ایک ارادہ ہوتا ہے، مثلا میں لکھنؤ سے نکلا کہ میں برائی سعادت جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، یہ میرا ارادہ ہے. مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. ہمارا آپ کا ارادہ اور ہے، مولا علی علیہ السلام کا ارادہ اور ہے. غور فرمائیے گا. ہم نے اللہ کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچانا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ. یہ وہی چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیکن وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں رات میں اللہ کی عبادت کروں گا. آپ میری طرف متوجہ رہے. علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں جاگ کے اللہ کی عبادت کروں گا. حسب دستور جیسے وہ عبادت کرتے تھے، ارادے کے اعتبار سے چلے ہیں کہ میں عبادت کروں گا. اتنے میں نبی نے آواز دی، یا علی آپ میرے بستر پر سو جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یا علی آپ میرے بستر کے اوپر سو جائے. علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ. بڑا مشہور جملہ. ایک بار تو ارشاد فرمایا کیا میرے سو جانے کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، میرے سو جانے کی وجہ سے میری جان سلامت رہے گی. علی کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر سو جائے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ بستر کے اوپر سوئے. اور سونا ایسا تھا کہ نور ویسے ہی نکل رہا تھا جیسے نبی کے سونے سے نکلتا تھا. چادر سے نور ویسے ہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے نبی سو رہے. اور ساری رات دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ہاں نبی سو رہے ہیں، ہاں نبی سو رہے ہیں. اس لیے کہ پہچانتے کیسے؟ کہا نور ویسے ہی نکل رہا تھا جیسے نبی سوتے تھے. اور نبی چلے گئے اپنے ایک منزل کی طرف. مجھے وہ باتیں نہیں عرض کرنا ہے کون رویا، کون جاگا، کون ہنسا. ایک صلوات بھیجے محمد میں، اس کی منزل میں نہیں جاؤں گا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور بڑے اطمینان کے ساتھ بستر کے اوپر سوئے ہیں. اور جب سوئے تو یہ سونا بھی بکا ہے. وہ سونا نہیں جو ہم آپ خریدتے ہیں، یہ علی کا سونا تھا. خریدنے والا بشر نہیں تھا، اللہ اس کو خرید رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سوئے. اب جب صبح نمیدار ہوئی اور دیکھا، جب چادر ہٹائی، ارے یہ تو کوئی اور سو رہا ہے. بھائی بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جناب والا، علی کا قد بھی چھوٹا تھا. یہ بونے علی جیسے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. علی کا جو ہے قد بھی چھوٹا تھا. اچھا اگر علی کا قد چھوٹا تھا اور نبی کا قد بڑا تھا، تو جب علی سو رہے تھے تو قد ہی کے ذریعے سے پہچان لیے ہوتے. یہ تو آپ ہسٹری سے پوچھئے کہ خیبر میں جب قد نہیں تھا، اچک اچک کی کون دکھا رہا تھا، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اگر قد جو ہے چھوٹا تھا تو چھوٹے قد ہی کے ذریعے سے ان کو پہچان لیا ہوتا. چھوٹے قد سے بھی نہیں پہچان پائے. کہتے کہ تم جو ہے کس سبب سے ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ہمارے حوالے کیا ہوتا تو پوچھا ہوتا. کیوں مولا علی نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. علی کا ارادہ ہے کہ اللہ کی عبادت کروں گا، اور حکم ہے نبی کا میرے بستر پر سو جاؤ. اس لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، عرفت بربی بفقد العزائم. میں نے اپنے اللہ کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. میرا ارادہ ہے کہ میں عبادت کروں گا، حکم ہے کہ بستر پر سو جاؤ. عزیزان گرامی، جب تم علی کا سونا نہیں سمجھ سکتے ہو تو علی کی ذات کو کیا سمجھو گے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی طرف. اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی طرف. میرے عزیزو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. دیکھیں کسی سبب سے پورے ہندوستان کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر نہ جائیے کہ مائک بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جو آپ سن رہے ہیں اتنا سنیے. ایک صلوات بھیجئے محمد والا. پہلے صحیح کر لو بھیا، پھر ہم پڑھیں. ٹھیک ہے.
اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، چونکہ یہ جو سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے وہ شہزادی کے مناسبت سے ہو رہا ہے۔ ہر انسان کے 3 دور ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، ہر آدمی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ اب اس دور حاضر کے اندر سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے لیے وہ ہے، مطلب جو لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر فضائل آل محمد پڑھے جاتے ہیں تو یہی جنتا کہتی صاحب یہ اخباری ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر فضائل پڑھے جاتے ہیں تو پبلک یہ کہتی صاحب اخباری ہو گئے ہیں، اور اگر تبلیغ بات کی جاتی ہے کہتے شیعہ وہابی ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی صورت سے چین نہیں ہے، اگر فضائل پڑھے جائیں تو صاحب وہ اخباری ہو گیا، اور اگر تبلیغ کی جائے تو کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ وہابی ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہوتا کہاں سے ہے؟ ہوتا یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اسی مثال سے آپ سمجھ جائیے گا۔ فرض کر لیجئے کہ میری خدا نہ کرے طبیعت خراب ہوئی اور میں نے ایک ایم ڈی ڈاکٹر کو اپنے آپ کو دکھایا بھائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا قمر صاحب آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور جو ہے خدا نہ کرے کہ آپ شوگر کے بھی مریض ہیں۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے شوگر کی بھی دوا لکھی اور جو ہے آپ کے بلڈ پریشر کی دوا لکھی۔ ہم نے ان دواؤں کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک صاحب مل گئے جو ایم آر تھے۔ ایم آر کا مطلب سمجھتے ہیں، جو دوائیاں کمپنی کا ایڈورٹائز کرتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ وہ کہہ لے رہے مولانا صاحب آپ کون سی دوائیں کھاتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہم دوا کھاتے ہیں۔ ارے یہ میری کمپنی کے اندر ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو بلڈ پریشر شکایت ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی دوا کیوں لکھ دی؟ آپ کو شوگر کی دوا ہے، آپ کو صرف شوگر کی دوا کھانی چاہیے۔ ان کے کہنے پہ ہم نے دوا بند کر دی، صرف شوگر والی ہم دوا کھا رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد جب پھر ہم پہنچے ڈاکٹر ایم ڈی کے پاس، اتل اگروال کے پاس، تو اتل اگروال رستوگی نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کو 2 دوائیں لکھی تھی، ایک شوگر کی تھی ایک بلڈ پریشر کی تھی، آپ بتائیں یہ دونوں دوائیں کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے؟ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کھا تو رہے تھے، وہ ایک ایم آر مل گیا تھا، اس نے کہا آپ کو جو ہے بلڈ پریشر ہے نہیں تو آپ جو ہے صرف شوگر کی دوا کھائیے۔ تو مسکرانے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب میں ایم ڈی ہوں اور میں نے یہ دوا اس لیے لکھی تھی تاکہ جو ہے وہ دوا آپ کو نقصان نہ کرے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ وہ دوا آپ کو نقصان نہ کرے، اس لیے ہم نے یہ دوا لکھی تھی، آپ نے یہ دوا کیوں چھوڑ دی؟ ارے ہم نے کہا وہ ایم آر مل گیا تھا۔ کہا میں ایم ڈی ہوں وہ ایم آر ہے۔ تو یاد رکھیے گا کتاب بیچنے سے، کتاب کی دکان لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کتاب بیچنے سے، کتاب خانہ کھول لینے سے، چند کتابوں کو بیچ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا۔ کتاب بیچنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، اور علم حاصل کرنا اور ہے۔ تو جب جنتا جو ہے ایم ڈی کو چھوڑ کر ایم آر سے اپنے مسئلے پوچھے گا تو وہاں کے اوپر یہی باتیں پیدا ہوں گی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جب آپ نے جو ہے ایم ڈی کو چھوڑ دیا اور ایم آر سے اپنے مسئلے پوچھ رہے ہیں، مجلسیں سب کی سنیے لیکن اپنے مسئلے کو پڑھے لکھے عالم سے پوچھئے۔ اپنے مسئلے کو پڑھے لکھے عالم سے پوچھئے، ایم آر سے مت پوچھئے۔ اور اگر ایم آر سے پوچھئے گا تو پھر وہی ہوگا کہ صاحب وہ 2 میں سے ایک دوا بند کرائے گا۔ اب جب دوا بند ہوگی تو شیعہ وہابی ہوگا یا اخباری ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل، یہی صورتحال ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ بہت ہی متوجہ ہو کے آپ سن رہے ہیں، بہت اہم باتیں چند وقتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم آپ جب لفظ مرد کی بات آتی ہے تو ہم وہاں کے اوپر مرد کی صورت میں پہلی فرصت میں ہم اسے شوہر سمجھتے ہیں، اور جب جو ہے عورت کی بات آتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو زوجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کے 3 دور ہیں۔ آپ بالکل میری طرف متوجہ رہے، بات واضح ہوگی ورنہ 10 منٹ کے اندر مجلس ختم کر دوں گا، خلی بھائی پڑھیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ توجہ کیجئے گا، پہلی فرصت میں بیٹا ہے،
پہلی فرصت میں بیٹا ہے، اس کے بعد جناب والا وہ مرد ہے، تیسری منزل میں وہ شوہر ہے۔ اسی طریقے سے پہلی فرصت میں بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ عورت ہے، تیسری منزل میں وہ زوجہ ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول مذہبی بنا لیں تو خود بخود اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے کچھ بات کہی ہے، سمجھیے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کو تھوڑا سا بھی مذہبی بنائیں تو خود بخود ہمارے اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر ہم ذرہ برابر بھی اپنے گھر کو مذہبی نہ بنائیں تو نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ ابو طالب سمجھ میں آئیں گے۔ نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ جناب ابو طالب سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑا سا ہم اپنے ماحول کو اگر مذہبی بنا لیں تو ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ پہلی فرصت میں جناب والا بیٹا ہے، دوسری منزل کے اندر وہ مرد ہے، تیسری منزل کے اندر وہ شوہر ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے پہلی منزل میں بیٹی بنایا، دوسری منزل کے اندر جناب والا عورت بنایا، تیسری منزل میں اسے زوجہ بنایا۔ کسی صاحب کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو ایک ساتھ ہوئے، اس میں سے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، دونوں ایک ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں۔ لڑکی ہو گئی 9 سال کی، 29 شعبان آ گئی۔ اماں نے 6 دن پہلے 10 دن پہلے کہنا شروع کیا کہ بیٹا کل سے جب رمضان شروع ہوگا تو تم روزہ رکھو گی، تمہارے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ لڑکے سے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے۔ اب جناب والا صبح نمودار ہو گئی اور شہر کا وقت ہو گیا، ماں نے جگایا، اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، کھانے کے بعد اس نے روزہ رکھ لیا۔ تقریباً 9-10 بج گئے تو بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اماں آپ نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ کہا ابھی تمہارے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی تمہارے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے، بہت پیدائش کے اعتبار سے میں پہلے پیدا ہوا، میں بڑا ہوں، یہ مجھ سے آدھے گھنٹے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں ہوا ہے۔ کہا یہی تو فلسفہ اسلام ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسی کا نام فلسفہ اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب بہت ضد کرنے لگا کہ اپنے ابا سے پوچھو، وہ گیا اپنے ابا سے کہنے لگا ابا یہ کون سی بات ہے، بہن بھائی دونوں برابر ہیں، پیدا ہوئے ایک دن کے اندر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے رکھو، ہم سے کہا جاتا ہے مت رکھو۔ کہا تمہارے لیے ہے کہ جب تم 15 سال کے ہوگے تب تمہیں رکھنا واجب ہے، اس کے لیے ہے کہ 9 سال کے بعد وہ روزہ رکھے گی، اس کے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، جس گھر کے اندر پورا گھر روزے سے ہو، غور فرمائیے گا، جس گھر کے اندر پورے گھر والے روزے سے ہو اور ایک آدمی نہیں رکھ رہا ہے، مثلا لڑکا نہیں رکھ رہا ہے، وہ کھانا بھی مانگ رہا ہے، کہا جاتا ہے جاؤ وہاں نکال کے گرم کر کے کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، یعنی بجائے دینے کے کہا جاتا ہے تم خود سے کر لو۔ اتنا زیادہ شام تک وہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم بھی رکھ لیے ہوتے، صلوات بھیجے محمد والے۔ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم نے ہی روزہ رکھ لیا ہوتا، اس لیے کہ ہم سے کہا جاتا ہے تم جاؤ نکالو کھا لو، جاؤ نکالو کھا لو۔ عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بتا رہا ہے کہ فلسفہ اسلام کیا ہے۔ تو پہلی منزل میں جناب والا بیٹی ہے، توجہ کیجئے گا۔ دوسری منزل کے اندر جو ہے یہ عورت بنتی ہے، دوسری منزل کے اندر جو بیٹا ہوتا ہے وہ مرد بنتا ہے، تیسری منزل کے اندر جناب والا جب ازدواجی زندگی میں آتی ہے تو یہ زوجہ ہوتی ہے، مرد تیسری منزل میں شوہر کہلاتا ہے۔ اب سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو گئی، غور فرمائیے گا، بغیر سبب یہ میں آپ کی خدمت میں بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے عورت کی منزلت کو اتنا بلند رکھا ہے، اتنا بلند رکھا ہے کہ لوگ اس منزلت کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوتا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر بیٹی کے مرتبے کو لوگ سمجھ جاتے تو کبھی بیٹیوں کو درگور نہ کرتے، بیٹیوں کو کبھی زندہ دفن نہ کیا جاتا، چونکہ اس کی منزلت کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جب بیٹی ایک منزل کے اوپر آتی ہے، آج فخریہ طور پر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب نسل جو چلی ہے وہ اولادوں کے ذریعے سے چلتی ہے، بیٹوں کے ذریعے سے نسل چلتی ہے، شاید ہمیں معلوم نہیں
خاص کر سادات حضرات کو اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے. ہماری بات چھوڑیے, ہم تو جھانک کے اسلام لے آئے ہیں. سید لوگوں کی اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے. نسل جو چلی ہے وہ اولادوں سے نہیں چلی ہے. اگر اولادوں کے ذریعے سے نسل چلنی ہوتی تو محمد کے 4 بیٹے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, محمد کے 4 اولادیں تھی. اللہ نے ساری اولادوں کو کسی سبب سے اٹھا لیا, اور جب لوگوں نے تانا دینا شروع کیا تب اللہ نے محمد کے گھر میں ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا. آج پوری دنیا کے اندر جو نسل آدمیت پھیلی ہوئی ہے, جتنی دنیا کے اندر سادات پائے جاتے ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی اولادیں ہیں. اب ہمیں انسان بتائے کہ باپ کے ذریعے سے چلی ہے کہ بیٹی کے ذریعے سے چلی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. لیکن اور جب آپ آگے بڑھیے, جناب امیر کا جب دور آیا ہے اور مولائے کائنات خطبات دیتے ہیں, اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں عورت مثل سانپ ہے. ارشاد فرماتے ہیں عورت مثل سانپ ہے, اس کی چمک بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے منہ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. دوسری جگہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں عورت مثل بچھو ہے جس کا ڈنک بہت خطرناک ہے. یہ مولا علی وضاحت فرما رہے ہیں معاملہ کیا ہے. اگر عورت اتنی خراب ہے, توجہ کیجئے گا, حقیر کچھ عرض کر رہا ہے, اگر عورت اتنی خراب ہے تو پھر جناب خدیجہ کو کہاں لے کے جائیے گا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہاں لے کے جائیے گا, جناب فاطمہ کی زندگی کو کہاں لے کے جائیے گا. مولا علی نے کیوں کہا ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت مثل بچھو ہے, مولا علی نے کیوں کہا ہے کہ عورت مثل سانپ ہے جس کی چمک بہت خوبصورت ہے, جس کے منہ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. انسان باتیں تو کہہ دیتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ علی نے کب کہا اور کیوں کہا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے گا. علی نے کب کہا اور کیوں کہا, مولا علی نے کیوں کہا اور کب کہا. مولا علی نے ارشاد فرمایا, دہرا رہا ہوں, عورت مثل سانپ ہے جس کی چمک بہت خوبصورت ہے, جس کے منہ میں زہر بھرا ہوا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت مثل بچھو ہے جس کا ڈنک بہت خطرناک ہے. کہا صاحب علی نے تو کہا ہے عورت کے بارے میں, اما عورت کو اتنا پست نہ بناؤ. علی نے کیوں کہا ہے پہلے جاننے کی کوشش کرو. علی نے اس وقت تک نہ عورت کو مثل بچھو کہا نہ عورت کو مثل سانپ کہا, جب ایک عورت علی کے مد مقابل آئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. تب مولا علی نے ارشاد فرمایا عورت مثل سانپ ہے, عورت مثل بچھو ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. تو عزیزان گرامی, دور الگ الگ ہوتے ہیں. فلسفہ اسلام انسان سمجھے اور باتوں کو سمجھے کہ حقیقت کیا ہے. بات صرف یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے خطبہ اور ذاکرین, میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی باتوں کو ذمہ دار ہوں. اپنے مطلب کی آیت آدمی لیتا ہے, اپنے مطلب کی آدھی آیت لیا, اس آدھی آیت کے اوپر تبصرہ کر دیا, آپ نے واہ واہ کر لیا, آگے والی آیت کو بیان نہیں کیا. ایسے ہی آدھی حدیث کو لیا گیا, اس کو پڑھ دیا, واہ واہ ہو گیا, اس کے آگے کو بیان نہیں کیا. تو جو ہمارے ائمہ کے اقوال ہیں یا جو آیات ہے, پوری آیت پڑھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ممبر کے اوپر کیسٹ پڑھ کے آئیں گے تو یہی حشر ہوگا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے, ٹھیک ہے. تو اور جب آدمی مطالعہ کرے گا, جانے گا, تو وہ آدھی آیت نہیں پڑھے گا, پوری آیت کی تشریح کرے گا, پورے ائمہ علیہ السلام کے اقوال پڑھے گا, پھر جا کے بات واضح کرے گا کہ یہ ائمہ نے کیوں کہا ہے. اللہ نے ایک آیت کو بیان کیا ہے تو اس آیت کو کیوں بیان کیا ہے. آدھی آیت نہ پڑھیے, صرف اس کے لیے نہ پڑھیے کہ صاحب انسان خوش ہو گیا نا, اس کی پوری وضاحت کیجیے. اگر ہمارے ائمہ کے اقوال ہیں تو پہلے اس اقوال کو پڑھیے, پڑھنے کے بعد پوری اقوال کی وضاحت کیجیے. صرف یہ نہ کہے کہ عورت کی منزلت کو اتنا گرا دینا, اتنا گرا دینا, اتنا گرا دینا, اور مرد کو فضیلت بنا کے اتنا پیش کر دینا ہے, پیش کر دینا. کیا مکار مردوں میں نہیں ہے؟ خلیفہ الاول مکار نہیں تھا؟ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, جن کو دنیا والوں نے اقتدار کے اوپر بٹھایا تھا, دوسرے نمبر والا اچھا تھا یا خراب تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟
یا ان کے گھر کے جو افراد تھی جن کی زندگیاں لکڑیاں چننے میں گزر گئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ کیسے تھے آدمی کو معلوم ہے نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرے، آیت کی تشریح کرے، ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو اس کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں خلیق بھائی، ایک جگہ ہم بہت کثرت سے مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اب جیسے برائی بہت مرتبہ آئے ہیں، صورتاً ہم پہچانتے لیکن ہر آدمی کا نام نہیں جانتے. بھائی نہیں جانتے، چونکہ ہم یہاں رہتے تو ہے نہیں کہ ہر آدمی کا نام جانے. مثلا مثال کے طور پر 21 رمضان کو تابوت اٹھنا تھا، بہت سے لوگ ملے اور جو ہے تھوڑا سا پہچانے میں دکھا رہے مولانا صاحب برائی کہ اچھا ٹھیک ہے. بھائی آدمی صورتاً پہچان لیتا ہے لیکن نام نہیں جانتا. ایک جگہ مجلس پڑھنے بہت کثرت سے جاتے تھے. ایک موچی کا لڑکا، موچی تو آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت، جو جوتا سیتے ہیں اسے موچی کہا جاتا ہے. ایک موچی کا لڑکا، وہ روز جب مجلس پڑھتے بالکل آگے بیٹھتا تھا اور اس کی حرکت کو ہم دیکھتے رہتے تھے. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سب کو، جو میرے سامنے بیٹھے اپنے پیچھے والے کو نہیں دیکھ رہے. اور ایک لڑکا تھا بالکل ینگ، بالکل پیچھے بیٹھتا تھا. کئی مرتبہ ہم نے اس کو دیکھا. ایک روز ہم نے اس لڑکے کو، جو موچی کا لڑکا تھا، اس کو اٹھا کے بالکل پیچھے بھگا دیا. جاؤ پیچھے بیٹھو، ایک دم پیچھے بیٹھو. اور وہ لڑکا جو بالکل پیچھے بیٹھا تھا، ہم نے اس کو آگے بلا لیا. مجلس پڑھ کے تو قمر عباس آگے لکھنؤ، تبصرے شروع ہو گئے. ارے یار کل مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قوم جب تک تبصرہ نہ کرے تو پیٹ نہ بھرے. ٹھیک ہے، جب تک تبصرہ نہ ہو تو پیٹ نہ بھرے. ارے ہم ان کو بہت اچھا سمجھ رہے، جانتے ہو قمر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. ہم ان کو سمجھ، دیکھا آپ نے وہ بیچارہ موچی کا لڑکا غریب آگے بیٹھا تھا، اس کو بالکل پیچھے بھگا دیا. وہ فلاں کروڑ پتی کا لڑکا بالکل پیچھے بیٹھا تھا، اس کو آگے بلا لیا. یہ لوگ بھی مجمع میں خوب پہچانتے ہیں. ہم سے پوچھ نہیں رہے ہیں، تبصرہ ہو رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ تبصرہ چالو ہو گیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو کہ ہم نے اس کو کیوں بھگایا تھا، اس کو کیوں بلایا تھا. اچھا یہ بات ہمارے کانوں تک بھی پہنچی. جب ہمارے کان تک پہنچی تو میں نے کہا کہ یار ہم نے جو بھگایا وہ کس سبب سے بھگایا، جس لڑکے کو آگے بلایا کیوں بلایا، یہ تو آپ نے ہم سے پوچھا نہیں. تبصرے شروع کر دیے. غریب کے لڑکے کو بھگا دیا، امیر کے لڑکے کو آگے بلا لیا. میں نے کہا یہ آپ کی عقل کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے. بغیر سبب میں نے موچی کو بھگایا نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بغیر سبب میں نے اسے بلایا نہیں. کہا مولانا صاحب بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے جو موچی کا لڑکا تھا آگے بیٹھتا تھا، وہ بزرگوں کے کپڑے ایک دوسرے میں باندھ دیتا تھا. بات سن رہے ہیں؟ جو بزرگ لوگ بیٹھے رہتے تھے ان کے دامن کو ایک دوسرے میں باندھ دیتا تھا. چونکہ آپ کو پتا نہیں، ہم تو روز دیکھتے تھے. اور جب بزرگ حضرات اٹھتے تھے تو ایک دوسرے کا کرتا کھینچتا تھا تو آدمی پریشان ہوتا تھا، کس نے باندھا کس نے باندھا. ہم اسے برابر دیکھتے تھے. اس دن جیسے اس نے باندھنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو اٹھا کے بھگا دیا. اور اس کو ہم نے جو بلایا، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کا بیٹا تھا. لیکن اس لڑکے کو میں اتنا جانتا ہوں کہ مجلس کے بعد جب اس سے پوچھئے کہ مولانا صاحب نے پڑھا کیا ہے تو تقریباً 70% مجلس سنا دیتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا اچھا ذہن تھا کہ 70% مجلس کو سنا دیتا تھا. تو بغیر سبب ہم نے اٹھایا نہیں، بغیر سبب ہم نے بلایا نہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بزم کے اندر صلاحیت دے کے بٹھایا جاتا ہے، صلاحیت دے کے بھگایا جاتا ہے. بزم کے اندر صلاحیت دے کے بٹھایا جاتا ہے، صلاحیت دے کے بھگایا جاتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو نبی نے بھگایا کیوں، علی کو بلایا کیوں. ایک صلوات بھیجئے محمد نبی کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. اسی لیے روایات کے جملے ہیں، اگر کوئی عورت شادی شدہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے سنگار کرتی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے سنگار کیا ہے اپنے شوہر کے لیے نہیں کیا ہے، کسی دوسرے کے لیے کیا ہے. اس کے بعد پھر دوسری حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر عورت سج اور سور کر جا رہی ہے
اور شوہر کو پتا ہے کہ نامحرموں کے یہاں جا رہی ہے، اور اس فعل کے اوپر اگر شوہر راضی ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کے لیے بھی جہنم میں گھر بن رہا ہے اور بیوی کے لیے بھی جہنم میں گھر بن رہا ہے۔ جو لوگ بہت فخر کے ساتھ شادیوں کے اندر اپنی محترماؤں کو سجا کے لے کے جاتے ہیں اور جیسے میرج ہال میں پہنچتے ہیں بڑا والا لفافہ نکال کر برقعے کو اتار کو رکھ لیا جاتا ہے، تو یہ جو نمائش ہوتی ہے اگر ہم نے اپنے خاوند کے لیے کیا ہے تو بالکل درست ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کہا ہے تو وہ شرعاً حرام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ جہاں کے اوپر مرد اور شوہر کے درمیان رابطہ صحیح ہوتا ہے وہاں کے اوپر اسلام سمجھ میں آتا ہے، اور جہاں رابطہ صحیح نہیں ہوتا ہے سوائے اختلافات کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام اور آل محمد کو معاذ اللہ غلط نہ کہیے، اپنے دامن کو جھانک کے دیکھیے، آل محمد نے جو بتایا اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی اوپر، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی اوپر۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور کون اہل بیت سے کتنا قریب ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کون اہل بیت سے کتنا قریب ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس مجمع کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نہیں معلوم کس کی قربت اہل بیت سے کتنی ہے، نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ فرش کے اوپر کسی کو ذلیل کرے، نہ کسی کو حق حاصل ہے کسی کے اوپر تبصرہ کرے۔ کس کا آل محمد سے کتنا رابطہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے اور آپ کے عمل ایسے نہیں ہے جناب والا کہ آپ عمل کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ جی، اور یہ بات منبر سے کہہ رہا ہوں، اور میری بات کو سنیے گا، پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا، عمل ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جن عمل کے ذریعے سے آپ جنت کے اندر چلے جائیں۔ اما عمل کی بات چھوڑو، 2 رکعت نماز آپ کے کھاتے میں صحیح سے نہیں ہے، ہم سے لے کر وہاں تک جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے، 2 رکعت نماز کھاتے میں ہمارے آپ کے صحیح سے نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی بتا دے کہ میرے کھاتے کے اندر 2 رکعت نماز صحیح سے، تو ہم جان جائیں۔ جیسے آپ نے نیت کی نماز میں پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربتن اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سویرا ہو جائے سورج نکل آئے تو چلوں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، بینک بھی جانا ہے، گیس بھی بک کرانا ہے، وہاں ملاقات کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجئے، آپ کا حق بنتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ 2 رکعت کھاتے میں نماز نہیں ہے۔ دعویٰ کس بات کا ہے؟ جنت کا، کتاب ہم عمل کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ شکر ادا کیجئے کہ ہم کو آل محمد مل گئے۔ جی، شکر ادا کیجئے کہ ہم کو آل محمد علیہ السلام مل گئے۔ کوئی فائدہ نہیں تراوی لراوی سے، ٹھیک ہے؟ شکر ادا کیجئے کہ آل محمد علیہ السلام مل گئے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہمیں لکھنؤ بھی جانا ہے، ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے اور ان سے ملاقات کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تمام ہو گیا۔ نماز کہاں گئی؟ آپ 2 رکعت نماز ہمارے آپ کے کھاتے میں نہیں، دعویٰ ہے کس بات کا؟ کس بات کا دعویٰ ہے؟ جنت کا، کتاب ہم جنت میں چلے جائیں گے عمل کے ذریعے سے۔ 2 رکعت تو ہمارے پاس تو ڈھنگ کی ہے نہیں جناب والا، دعویٰ ہے کہ صاحب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے جتنی فقہ ہے، چاہے ہماری فقہ جعفری ہو یا مسلمانی کی چاروں فقہ ہوں، سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے تو کبھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آخر میں جو ہے صلوات پڑھی جاتی ہے تاکہ نماز قابل قبول ہو جائے۔ اچھا، دعویٰ کس بات کا ہے صاحب کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ پوری مسجد بھری ہے، چھلک نہیں ہے صاحب، مجمع کثیر لگا ہوا ہے، نبی بیٹھے، نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟
وما تشاؤون الا ان شاء اللہ۔ کس کو کہتے ہیں فقیر؟ کس کو کہتے ہیں مسکین؟ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کسی زمانے میں بیچارے فقیر تھے لیکن بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی سے کوئی رشتہ بڑے گھر میں ہو جاتا ہے تو جب انسان نہیں پہچانتا ہے کسی مجمع کے اندر تو بار بار بتاتا ہے ارے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار، تاکہ آدمی جان جائے کہ صاحب یہ عزیز ہے، ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اس مجمع کے اندر کوئی ہے جو یہ بتائے کہ صاحب فقیر کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتی ہیں؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ میں بتاؤں؟ نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں بتائیے، چونکہ نیا نیا سمدھیانہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ وضاحت کے قائل نہیں ہے، اگر براہی والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا، ٹھیک ہے، نیا نیا رشتہ ہوا تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہاں آپ بتائیے۔ کہا یا نبی اللہ فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر کہا جاتا ہے۔ نبی نے کہا بیٹھ جائیے، پھر پوچھا یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں سن لیجئے، حوالہ بھی، کتاب کا نام ہے حجر ابن اسقلانی نے لکھا ہے، اور کتاب کا نام جو ہے آپ کے ینابیع المودت، اس کی یہ روایت ہے۔ ارشاد فرمایا آپ بتائیے۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے کہا یا نبی اللہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ کہا بیٹھ جائیے۔ اور کوئی بتا سکتا ہے فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی صاحب نے نظریہ پیش کیا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس لباس نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، اسے فقیر نہیں کہتے۔ توجہ کیجئے گا، اگر میری لفظیں آپ تک پہنچ جائیں تو چپ نہ رہیے گا۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا فقیر اسے کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ ہو، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ فقیر اسے کہا جاتا ہے دنیا میں ساری چیزیں اس کے پاس ہو لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو محشر میں بلایا جائے گا، چاہے میں ہوں یا آپ ہو یا ہر کس باشد، کوئی بھی ہو۔ ہم بھی جا رہے ہیں محشر کے اندر اور سینہ تان کے جا رہے ہیں کہ آج مجھے جنت میں جانے سے کون روک لے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مال لے کے آ رہا ہوں، بقول آپ لوگوں کی 18 ٹائر والے ٹرک کے اوپر لاد کے آ رہا ہوں، آج مجھے کون روک لے گا جنت میں جانے سے؟ اس لیے کہ میں بہت شوق سے جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، اب جب ہم پہنچے تو ایک مرتبہ آواز آئی فرشتے کے ذریعے سے، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا میں سب کچھ ہو، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اب جب ہم جا رہے ہیں، ہم نے کہا یار اتنا مال میرے پاس ہے، مجھے کون روکے گا؟ آواز آئی قمر عباس آئے ہو؟ جی پروردگار حاضر ہو گیا ہوں۔ کیا لے کے آئے ہو؟ اے میرے اللہ حد بلوغ سے پہلے نمازیں پڑھی ہے، قضا نہیں کی ہے، ساری نمازیں لے کے آیا ہوں، مستحبات واجبات سب لے کے آیا ہوں۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ جب سے روزہ واجب ہوا اس سے پہلے سے روزہ رکھنا ہوں، ساری چیزیں وہ لے کے آیا ہوں۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ حوضے کے اندر درس پڑھاتا تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا، اس کا ثواب لے کے آیا ہوں۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ میرے پروردگار یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، نماز اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ کے اوپر، درس دینا اپنی جگہ کے اوپر، جمعہ پڑھانا اپنی جگہ کے اوپر، لوگوں سے ملنا جلنا اپنی جگہ کے اوپر، روایت کے جملے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ ارشاد میاں بیٹھے انہوں نے کتاب لا کے دی ہے، اسی کے اندر یہ روایت ہے جامع الاخبار جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کہ اگر ایک مرد مومن ایک مومن کو دیکھ کے مسکرا دے گویا جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ اگر ایک مرد مومن ایک مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو گویا جنت کے اندر آپ نے ایک درخت لگا دیا۔ اسی کے بعد دوسری روایت لکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی سبب سے سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ، مثلا خطابت ہو رہی ہے، خلیق صاحب پڑھیں گے، آپ نے واہ واہ کہا، سبحان اللہ کہا،
جتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا اتنی مرتبہ جنت کے اندر آپ نے درخت لگایا. چلیے ہر وقت مجلس نہیں ہوتی ہے لیکن کم سے کم 33 مرتبہ سبحان اللہ ہم صبح میں کرتے ہیں, ظہرین میں کرتے ہیں, مغربین میں کرتے ہیں. اتنا تو ہم سبحان اللہ تو کہتے ہیں. تو جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے رہے جنت کے اندر درخت لگتا چلا گیا. اب امام کا جملہ سنیے, درخت لگانا یہ کمال کی بات نہیں ہے, درخت کو بچا کے رکھنا یہ کمال کی بات ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, درخت لگانا جنت کے اندر یہ کمال کی بات نہیں ہے, اس درخت کو بچا کے رکھنا یہ کمال کی بات ہے. اے میرے اللہ درخت لگایا, یہ بچا کے رکھنے کی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے تم نے بڑی محبت سے درخت تو لگایا, ہم نے سوچا کہ جنت کے اندر اتنے میرے درخت لگے ہیں, اور جیسے ہی ہم مجلس سے باہر نکلے کسی نے دیکھا چہرہ گھما لیا, یار یہ سمجھئے درخت ختم ہو گیا درخت. کسی کی غیبت کر دی درخت کم ہو گیا, اور غیبت کی درخت چلا گیا, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جب پہنچے وہاں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے. لگایا تو ہم نے بڑے شوق سے لیکن ہم اس کو بچا نہیں پائے. تو اب ہم جب محشر میں پہنچے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, حج کیا, زیارتیں کی, یہ سب کی منزلت اپنی جگہ کے اوپر. اے میرے اللہ, آپ ہی کے حبیب کا یہ ارشاد ہے, من بکا علی الحسین او تباکا وجب لہ الجنہ, جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. نہ جانے کتنی مرتبہ رلایا, نہ جانے کتنا مرتبہ روئے, نہ جانے کتنی مرتبہ صورت بنائی, اس کے اوپر جنت واجب ہے. پروردگار کتنی مجلسیں پڑھی ہیں یہ بھی یاد نہیں ہے, اتنی مجلسوں کا ثواب لے کے آیا ہوں. توجہ کیجئے گا, مجلس کا مطلب جب ہم اٹھیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. اتنا ثواب لے کے آیا ہوں. اچھا تمہیں اتنے ثواب کا فخر ہے, اتنی مجلسوں کا ثواب, اتنی نمازوں کا ثواب, اتنے روزوں کا ثواب, اپنے اخلاق کا ثواب. اسی مجمع میں ایک آدمی اٹھا, فرشتے سے مخاطب ہو کے کہتے اے میرے اللہ, یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اتنا ثواب لے کے آیا ہوں, ظاہری طور پر تو یہ ہے مولانا, لیکن محلے میں بہت بڑا دبنگ آدمی تھا. کیا عرض کر رہا ہوں, بہت بڑا دبنگ آدمی تھا. پورا محلہ اس سے پریشان رہتا تھا, پورا محلہ عاجز رہتا تھا. کیوں رہتا تو یہ لباس میں, لیکن تعلقات حکومت سے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, رہتا تھا یہ لباس میں لیکن تعلقات حکومت سے رہتے تھے. جس کی زمین چاہا قبضہ کر لیا, جس کا گھر چاہا قبضہ کر لیا. اے میرے اللہ, میں غریب آدمی تھا, میرے پاس چھوٹا سا ایک پلاٹ تھا 400 اسکوائر فٹ کا. اس نے اپنی دبنگئی سے اس کے اوپر اپنا گھر بنا لیا, اور جب میں نے مانگا تو اس نے ہمیں مارا بھی اور پیٹا بھی, اور میں خاموش رہا اس لیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا تھا. عزیزان گرامی, ایک ہوتا ہے حقوق اللہ, توجہ کیجئے گا, ایک ہوتا ہے حقوق العباد. اللہ کے حق میں گنجائش ہے, بندوں کے حق میں گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ماری ہے, جب تک ہم نہیں معاف کریں گے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. نہ مجلسوں کے اوپر ناز کرو, نہ تبرک کے اوپر ناز کرو, نہ عبادت کے اوپر ناز کرو, نہ دولت کے اوپر ناز کرو, نہ اولادوں کے اوپر ناز کرو. اگر ہم کو ایک تھپڑ بلا وجہ کسی نے مارا ہے, ایک تھپڑ اگر کسی نے مارا ہے, جب تک میں نہیں معاف کروں گا اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے میرے اللہ, یہ میرا ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا, اس نے جو ہے اپنی دبنگئی سے میری زمین کو ہتھیا لیا, اور لینے کے بعد قبضہ کر کے گھر بنا رہا تھا. جب بھی مانگا اپنے چاپلوسوں کے ذریعے ہمیں پٹوا دیا. میں غریب آدمی تھا, مار کھا لیتا تھا, کچھ نہیں بولا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, بغیر سبب نہیں سنا رہا ہوں. آواز قدرت آئی, جتنی نمازیں, جتنے روزے, جتنی مجلسوں کا ثواب سب اس کے اکاؤنٹ میں دے دیا جائے. سب گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں,
مجلسوں کا ثواب بھی گیا، روزوں کا ثواب بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں، لائے تھے مال بہت، یہاں کچھ نہیں بچا۔ میں کیا عرض کروں؟ مال لے کے آئے تھے بہت کچھ، یہاں بچا کچھ بھی نہیں۔ توجہ کیجیے گا، لاکھ چلا کے کہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لاکھ چلا کے کہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہم کو راضی کرنے سے پہلے فاطمہ کو راضی کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم کو راضی کرنے سے پہلے فاطمہ کو راضی کرو۔ فاطمہ راضی تو ان کا باپ راضی، ان کا باپ راضی تو ہم راضی۔ ہم اگر 4 فٹ زمین مار لے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور پورا باغ کھا کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک وہ منزل آتی ہے، یہی مرد باپ ہوتا ہے۔ ایک وہ منزل آتی ہے، یہی عورت ماں ہوتی ہے۔ بس آخری کلام میں سن لیجئے، ایک وہ منزل آتی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ یہی جو ہے مرد باپ بنتا ہے، ایک وہ منزل آتی ہے کہ یہی عورت ماں بنتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، خالی خوبصورتی سے شادی مت کریے، صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے؟ اپنی جان خالی چہرے کے اوپر فدا نہ مت کیجیے، اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسن و جمال جو ہوتا ہے وہ چند مہینوں چند سالوں کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر کبھی واقع ہوتے چلی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے آپ کرو، جب اس منزل میں پہنچ جاؤ اپنی اولاد کا رشتہ کرو۔ ایک روایت اور سن لیجئے، صلوات بھیجے محمد والے۔ اگر باپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، غور فرمائیے گا، اور یہ روایت اصول کافی کی ہے جس کے اندر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، اگر باپ کے اندر اتنے اختیارات ہیں، باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، باپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنے بیٹے کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے، جب بیٹا اس منزل میں پہنچ جائے تو باپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے۔ کیوں؟ علت بتائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ گناہ کی منزل میں گیا تو اتنی ذمہ دار باپ بھی ہوگا جتنا بیٹا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم کماؤ، پہلے اپنے آپ کو بناؤ تو ہم تمہارے لیے انتظام کر دیں گے۔ ہم تھوڑی کہتے کہ ہم نہیں کریں گے۔ پھر روایت کیا کہتی ہے؟ کردار دیکھو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں بیٹے کا رشتہ کر رہے ہو صرف حسن و جمال اور مال نہ دیکھو کہ جہیز میں موٹر سائیکل ملے گی کہ کار ملے گی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دیکھو کردار۔ دوسرے نمبر کے اوپر امام نے ارشاد فرمایا ہے اخلاق دیکھو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسی باتیں ہیں کہ آپ چپ رہیے گا، آپ کی مجبوری ہے چپ رہنا، ٹھیک ہے۔ دوسری فرصت میں اخلاق دیکھو، پہلی فرصت میں کردار دیکھو، دوسری صورت میں اخلاق دیکھو، تیسری صورت کے اندر نسب دیکھو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سارے اثرات بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعد میں یہ نہ کہیے مولانا پتہ نہیں کہاں ہم سو رہے تھے دونوں غائب ہو گئے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، کیوں کہاں ہے؟ اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، نسب دیکھیے۔ پھر ارشاد فرماتی ہے سب سے زیادہ بچوں کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ کے ہوتے ہیں، ماں کے دودھ کے اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اندر۔ پاؤڈر والے دودھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اپنے خون جگر پلاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ جی، دودھ کے اثرات ہوتے ہیں جو ماں اپنا خون جگر اس کو پلا کے ایک پالان چڑھاتی ہے، ایک منزل کے اوپر لے آتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پاک غذا ہوگی، میں کیا عرض کر رہا ہوں،
اگر پاک غذا ہوگی تو اس کا اثر ہوگا، حرام غذا ہوگی تو اس کا اثر ہوگا. پھر یہ نہ کہیے کہ صاحب شیعہ ہو کے اہل بیت کے خلاف کیوں بول رہا ہے. میں کیا عرض کروں، توجہ کیجیے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں ہیں جو آل محمد علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے. اب تو یہ بھی ہماری برادری کے اندر فیشن ہو گیا، خود اپنی صورت نہیں دیکھیں کیسے ہم ہیں. ٹھیک ہے، ارے اپنی بھی تو صورت دیکھیے، آئینہ تو دیکھتے ہوں گے، اپنی صورت نہیں دیکھیں گے ہم کیسے ہیں. سب سے خوبصورت جگہ ہماری شادی ہو جائے. واہ سبحان اللہ. صورت دیکھیے الٹا توا، ڈھونڈ رہے ہیں چاند. صلوات بھیجے محمد والوں پر. جو ہے مسئلہ یہ ہے، صلوات ایسی پڑھے کہ لگے کہ مجلس ہو رہی ہے. بس عزیزان گرامی، اسی وقت اچھا لگتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ نے حسن کو تلاش کیا تو کیا گھر کے اندر طاق میں سجا کے رکھیں گے؟ روزانہ زیارت پڑھیں گے، السلام علیکم امرات اللہ، روز زیارت پڑھیں گے کہ اپنی بیوی کھڑے ہو کے کہ آپ بہت بڑی خوبصورت، اسی کے اندر رہیے، باہر نہ نکلیے گا. روز ہم زیارت پڑھیں گے آپ کی. بوڑھے اماں گھر کے اندر ہیں، ابا موجود ہیں، ایک کپ چائے نصیب نہیں ہو رہی ہے، خوبصورتی لے کے چاٹیے گا. اخلاق اتنا دور ہے. کہا جاتا ہے کہ ساس صاحبہ ماں کے برابر ہے، روایت ہے. ابا آپ کے ابا ہیں، اگر بوڑھی ماں نے کہہ دی اے بیٹا یہ کر لو، اتنی تیز سے ڈانٹا کہ وہ گھبرا کے بیٹھ گئی. یہی کردار ہے، یہی اخلاق ہے. تم کو دیوار کے اندر، طاق کے اندر سجانے کے لیے لایا گیا ہے. اس کے بعد آپ سیرت پڑھتے ہو. بات کڑوئی ہے لیکن حقیقت ہے. صلوات بھیجے محمد. اور میں دیکھ رہا ہوں جو صلوات نہیں بھیج رہے، لگتا ہے انہی کے اوپر گاز گر رہی ہے. صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. چلیے مان لیتے ہیں کہ ہم نے بہت خوبصورت لیڈیز کا انتخاب کیا، بہت صاحبہ کا بڑا چرچا، براہی چھوڑیے سنڈیلا اور ہردوئی لکھنؤ تک تعریف ہو رہی. ارے صاحب ارشاد صاحب کا کیا کہنا، ان کے ابا نے، مثال دے رہا ہوں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ چونکہ یہ میرے استاد ہیں، یہ ناراض نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کو کہہ دیں بھیا تو لڑنے لگیے گا تو ہم کہاں بھاگ جائیں گے، تو اسی لیے ایسا نہیں. ارے صاحب کیا خوبصورت انتظام کیا، واہ سبحان اللہ. نہ اماں کو ایک کپ چائے ملے، اور اگر کہہ دیا کہا تمہیں معلوم نہیں ہے شریعت نے کہا ہے حکم دے کے کوئی کام نہ کرایا جائے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ شریعت کا قول یاد ہے تم کو؟ اس لیے کہ ہم تو جامعۃ الزہرا سے پڑھے ہیں، اتنا ہم جانتے ہیں کہ حکم دے کے کوئی کام نہیں کیا رہا جا سکتا. ہم نے آپ کو اپنے گھر کے اندر نوکرانی نہیں بنایا ہے، نہ نوکرانی بنا کے لائے ہیں، اس لیے لے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے. یہ جو اتنا بڑا 6 فوٹا دے دیا ہے ایسے ہی نہیں دیا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں لے کے آئی تھی، اسی بوڑھی ماں نے پال کے اتنا بڑا کیا تھا، اسے بوڑھے باپ نے پال کے ایک منزل کے اوپر پہنچایا تھا. ٹھیک ہے حکم شریعت نہیں ہے، شریعت حکم نہیں دیتی ہے، لیکن اخلاقیات کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، کردار کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، دین کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے ہم نے بہت خوبصورت انتخاب کیا. توجہ کیجئے گا، پورے بستی کے اندر، شہر کے اندر چرچے ہے فلاں صاحب کی بہو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. 2 مہینے کے بعد کہاں چلے گئے علی حسین بھائی؟ اچھا یہ بیٹھے. 2 مہینے کے بعد اتفاق کی بات یہ ہے کہ صاحب چیچک نکلی. آپ سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. 2 مہینہ ہوا شادی ہوئے، خوبصورتی کے چرچے ہیں پورے شہر کے اندر، پوری بستی کے اندر. قدرت نے موٹی والی جو چیچک ہوتی ہے، جو بڑی والی ہوتی ہے، بڑا والا دانا، وہ صاحب بڑی والی چیچک نکل آئی.
اب جو چیچک نکلی تو بہت علاج ہوا، پورا خراب ہو گیا۔ اب کیا کریے گا؟ طلاق دے دیجئے گا؟ میں نے کچھ کہا ہے، سوچئے گا۔ اب کیا کیجئے گا؟ 2 مہینے میں قدرتی طور پر چیچک نکل آئی، پورا منہ خراب ہو گیا، سب جو ہے داغ ہی داغ پڑ گئے، تو کیا آپ اس کو طلاق دے دیجئے گا؟ ہمت ہے طلاق دینے کی؟ وہ والا طلاق نہیں ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، ہمارے ہاں وہ والا نہیں ہے جی۔ کھڑے ہو کے تو جب چہرہ بنتا ہے تو سبھی کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم۔ اب جب بد گئے میاں، نکاح بہت آسان ہے، ہماری برادری میں طلاق بہت مشکل ہے، اور ایک مولانا نکاح پڑھ سکتے ہیں، طلاق میں 3 مولانا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجئے، اکیلے ایک نہیں پڑھ سکتا، 3 مولانا کی ضرورت ہوتی تب طلاق ہوتا ہے، اور ہر آدمی طلاق پڑھتا ہی نہیں، جیسے میں ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ مسئلہ بتا دیتا ہوں، راستہ بتا دیتا ہوں۔ لکھنؤ میں جو لوگ طلاق پڑھتے ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں پڑھواتا، سلوات دے۔ جو لوگ طلاق پڑھتے ہیں ان سے لوگ نکاح نہیں پڑھواتے، گھر صاحب طلاق پڑھتے ہیں، وہ کہیں ہو نہ جائے، فائدہ کیا؟ طلاق دے دیجئے گا۔ چہرہ خراب ہو گیا، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، جو کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے جو اللہ چاہتا ہے۔ تم نے چنا تھا خوبصورتی، کردار اور اخلاق کو نہیں چنا، خاندان کو نہیں دیکھا، لائے تو بڑا فخر کر رہے تھے، لیکن یہ فخر اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تمہاری ساری خوبصورتی کو اللہ نے چھین لیا، تو کیا چھوڑ دیں گے؟ طلاق دے دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اہل بیت نے جینے کا سلیقہ بتایا، اور اگر یہی مسئلہ ہے، عورت کو اتنا بدتر مانا جائے، خدا نہ کرے، پھر جناب خدیجہ کی زندگی کہاں لے جائیے گا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کہاں لے کے جائیے گا؟ تو حکم کیا ہے جناب والا؟ اچھا کردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کے متعلق یہ مجالس ہو رہی ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، خاندان اچھا ہونا چاہیے، بغیر سبب نہیں سنا رہا ہوں، خاندان اچھا ہونا چاہیے، قبیلہ اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، اس نے کیوں اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کرو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کبھی یہ جملہ نہ کہتے کہ میرے لیے رشتہ تلاش کیجئے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے اندر ایسی ایسی مائیں گزری ہیں کہ جن کا کردار آج بھی باقی رہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، کردار کو پیش کیا ہے، اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے، اپنے خانوادے کو پیش کیا ہے۔ مجھے وہ باتیں نہیں پڑھنی ہے جو سرکار باب الہوا سے متصل ہے۔ عزیزان گرامی، اور جب ازدواجی زندگی کے بعد گھر کے اندر قدم رکھا ہے دروازے کے اوپر، وہ جو مقصر ملا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں جاہل، جنہیں معلوم نہیں کہ آل محمد کی ڈیوڑی کا وقار کیا ہے، آل محمد کے دروازے کا وقار کیا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہے۔ عصمت عباس کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں، ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا عصمت کسے کہا جاتا ہے۔ تم عصمت عباس کے اوپر گفتگو کرتے ہو، پہلے اپنی طہارت کو سمجھو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم پہلے اپنی طہارت کو سمجھو، پھر خاندان عصمت و طہارت کے اوپر جاؤ گے۔ ارے معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، تمہارے کہنے سے نہ عباس کی عصمت ثابت ہوگی، اور تمہاری مخالفت کرنے سے نہ عصمت گھٹ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اور جو یہ باتیں کہی جاتی ہے مقصروں کے درمیان، اور ملا چند کتابیں پڑھنے کے بعد تبصرہ کرتا ہے، ارے صاحب ڈیوڑھی کو چوما جاتا ہے، ڈیوڑھی کو چوما جاتا ہے، امام باڑے کو چوما جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کو سجدہ، صرف اللہ کو سجدہ۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو سجدہ ہے، آپ ہمیں بتائیے، میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، جب ام البنین آئی تھی یہاں دروازے کے اوپر، آنے کے بعد سب سے پہلے مولا علی کے دروازے کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکایا، اور جب پیشانی جھکی تھی تو کیا قمر عباس دیکھ رہے تھے، مولانا خلیق دیکھ رہے تھے، یا آپ میں سے کوئی دیکھ رہا تھا؟
جس وقت یہ پیشانی جھکی تھی اس وقت مولا علی دیکھ رہے تھے، امام حسن دیکھ رہے تھے، امام حسین دیکھ رہے تھے، 3 معصوم دیکھ رہے تھے، گویا 6 آنکھیں ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، پہلے امام حسین قریب جاتے، مادر گرامی یہ میرے بابا کا دروازہ ہے، یہاں پیشانی مت جھکائیے۔ امام حسن کو کہنا چاہیے، مادر گرامی یہ میرا دروازہ ہے، یہاں پیشانی مت جھکائیے۔ مولا علی کو کہنا چاہیے، زوجہ محترمہ یہ میرا دروازہ ہے، یہاں پیشانی نہ جھکائیے۔ عزیزان گرامی، معصوم تو چپ ہے، ملا بولے جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ میرے عزیزو، آئی ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، کردار دیکھیے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہاری ماں ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا میں تمہارے گھر کے اندر تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ فاطمہ کلابیہ کوئی غریب فقیر گھر کی نہیں تھی، امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کہا ہم کنیزی کرنا اس ڈیوڑھی کے اندر اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا تبصرہ کرے گی، کیا لوگ گفتگو کریں گے؟ ہم صرف کربلا کو اس نظریے سے نہ دیکھیں بلکہ ہر زاویے سے دیکھیں کہ کربلا کے اندر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا ایک ایسا گلدستہ ہے جس کے اندر ہر رنگ کا پھول موجود ہے، ہر رنگ کا پھول موجود ہے۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کنیزی سے ثابت کیا ہے۔ بس 2 روایت مجلس تمام میرے عزیزوں، آل محمد بہت مظلوم ہے۔ آپ کو ہم کو گرمی لگ رہی، یہ پنکھے چل رہے ہیں، پیاس لگے گی پانی مل جائے گا، بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا۔ ہم چند روپیہ کماتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر چھت آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، کچھ نہ ہو تو ہمارے یہاں ٹین شیڈ ہی پڑ جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات کو محسوس کیا کہ جو فاطمہ زہرا ہے، خاندان عصمت و طہارت کے گھرانے کے افراد، آج بھی ان کی قبریں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں؟ اللہ، فاطمہ کا مزار ڈھا دیا گیا، لعنت ہو خاندان مسعود، آل مسعود سعود کے اوپر، خاندان بنی امیہ کے اوپر، لعنت ہو معاویہ کے پریوار کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ان نام نہاد مسلمانوں نے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کے مقبرے کو تاراج کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم چین سے تو سو لیتے ہیں پنکھے کے اندر، چین سے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب آنکھ کھلتی تو محسوس ہوتا ہے آج ہماری بیوی کا مزار خالی پڑا ہوا ہے، قبر کے اوپر سناٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کہ قبر ڈھا دی گئی، آج مسلمان کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ پوری دنیا کے اندر 52 مسلمان ہیں ملک، 1-2 ملک نہیں ہے، 52 ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے کتنے ملک کے اندر لوگ ہیں جو 8 شوال کو احتجاج کرتے ہیں کہ فاطمہ کا مزار ڈھایا گیا، فاطمہ کا مزار ڈھایا گیا۔ وہی لوگ بولتے ہیں جن کا گھر اجڑا ہے، ہر آدمی نہیں بولتا ہے۔ اگر 52 ممالک کے لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں احتجاجاً، ارے رسول کی بیٹی تھی، کلمہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو، پھوٹے منہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ رسول کی بیٹی کا مزار کیوں اٹھایا گیا؟ اگر 52 ممالک ایک طرف ہو جائیں، ناممکنات میں سے ہے کہ بقی کے اندر روضے تعمیر نہ ہو جائے، لیکن ہر آدمی خاموش ہے۔ بول وہی رہا ہے جو فاطمہ کا چاہنے والا ہے، بول وہی رہا ہے جو اولاد فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا والوں نے آل محمد علیہ السلام کو بہت ستایا۔ بی بی جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے، اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کے سہارے چلتی، بال جناب سیدہ کے بالکل سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کیا ہے؟ انہیں نے کیا جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جو محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ میرے عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ، کردار دیکھیے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔
کوہنیوں کے پر چلتے ہوئے زینب قبر رسول کے اوپر آئی. آنے کے بعد آواز دی نانا اے میرے نانا. زینب آ گئی نانا. اے میرے نانا لوگ مسافرت میں جاتے ہیں سوغات سفر لے کر آتے ہیں. نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی سوغات سفر لے کر آئی ہے. اے میرے نانا ہمیں قیدی بنایا گیا, ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا. اے میرے نانا ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی دن کو دھوپ آتی تھی. اے میرے نانا ہم نے یہ بھی برداشت کیا. جملہ سنیں گے. اے میرے نانا ہمیں بازاروں سے گھمایا جا رہا تھا نانا لوگ ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینک رہے. اللہ اکبر. اے میرے نانا ہم نے یہ بھی برداشت کیا نانا. قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی نانا. کربلا میں آپ کی ہمشکل کو چھوڑ آئی نانا. اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا. حسین کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے گٹری کو کھولا, ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا. اے میرے نانا حسین کو نہیں لے کے آئی ہو, حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کے آئی ہو. یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے قبر کے اوپر ڈالا. جیسے قبر کے اوپر ڈالا لرزہ پیدا ہو گیا. اے میری نواسی اٹھا لے. نانا آپ سے ایک کرتا نہیں دیکھا گیا. ارے میرا بھیا میرے سامنے پانی مانگ رہا تھا. اے میرے نانا لوگوں نے پانی تک نہیں دیا. اے میرے نانا ہمیں قیدی بنایا گیا. لیکن زینب شکوہ نہیں کرتی ہے. لیکن چلتے چلتے نانا ایک بات ضرور کہوں گی. اے میرے نانا مسافرت میں نواسی گئی تھی سوغات لے کے آئی ہے. اے میرے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب پشت کھول کے دکھا دے. کیا سوغات میں تعزیہ نہیں ملتی؟ کردار دیکھیے عزیزان گرامی, کردار دیکھیے اس گھرانے کا. اس گھر کی فرد نہیں ہے. چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اے بشیر بشیر جاؤ, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, جاؤ مدینے میں اعلان کر دو حسین قتل کر دیے گئے, حسین شہید کر دیے گئے. بشیر یہ کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا, میں نے اعلان کرنا شروع کیا حسین قتل کر دیے گئے, حسین شہید کر دیے گئے. میں نے کیا دیکھا, محلے بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا, ایک بلند قامت کی بی بی عصا کا سہارا دی ہوئے میرے قریب آئی. آنے کے بعد کہا بشیر اے بشیر اپنی زبان کو روک لے بشیر, میرا حسین مارا نہیں جا سکتا. یہ اس گھرانے کی کنیزیں ہیں. میرا حسین مارا نہیں جا سکتا. جبکہ 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں, عباس جیسا بیٹا بھی شہید ہوا ہے. عزیزان گرامی ارشاد فرمایا میرا حسین مارا نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ میرا عباس گیا. بشیر یہ کہتا ہے میں نے قسم شرعی کھائی, واللہ بی بی حسین مارے گئے, واللہ بی بی حسین قتل کر دیے گئے. میں نے کیا دیکھا, اس بی بی نے چند لمحے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا, جھکانے کے بعد پیشانی کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد نجف کا رک کر کی آواز دیتی ہے اے میرے والی وارث یہ میں کیا سن رہی ہوں, حسین مارے گئے, عباس نے مدد نہ کی, میں دودھ نہ بخشوں گی. اللہ اکبر. جیسے یہ جملے سننے سے بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا. اے بی بی ایسا نہ کہیے, پہلے آپ کا لال مارا گیا, بعد میں حسین مارے گئے. ارے آپ کا لال بڑی بے دردی سے مارا گیا. جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کم از کم اپنے بازوؤں کا سہارا لے لیتا تھا. ہائے آپ کا لال جب زمین کے اوپر آیا اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ سہارا لیتا. ام البنین کا روز کا مشغلہ تھا, بقی میں چلی جاتی تھی, جانے کے بعد نشان قبر بناتی تھی. ایک نشان قبر کے اوپر بیٹھی, اے میرے لال تم دنیا سے چلے گئے تو میری گود اجڑ گئی, میرے لیے تاریکی ہو گئی, لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی. یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا. دوسرے نشانے کے اوپر بیٹھی, یہی جملہ ارشاد فرمایا. 2 یا 2.5 دقیقے مجلس تمام میرے عزیز. جب نشان قبر عباس کے اوپر بیٹھی, دایاں ہاتھ نشان قبر عباس کے اوپر رکھا, بائیں ہاتھ سے مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے اے میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے, عباس مارے گئے, عباس مارے گئے. کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا, کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مار ڈالا,
مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن جب زینب کے بازوؤں کے اوپر رسن کے نشان دیکھتا ہوں مجھے یقین ہو گیا اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن یہ ماں تیرے اوپر نہیں روئے گی، یہ ماں اس حسین کو روئے گی جس کی ماں نہیں ہے۔ جنت سے فاطمہ آ گئی، اے ام البنین، ارے عباس میرا بیٹا ہے، عباس کے اوپر بھی حسین